ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی ہے، کہ میں
वहां खड़ा हुआ, 1400 साल पीछे देख रहा था। चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थी, और छोटे छोटे कीकर थे और सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे, और चारों तरफ सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की मां पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते, कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया, ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ, तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहां मेरी मां मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल, और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता, और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है, और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूं कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा, और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं, और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि 2 जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब ना आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई, और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कोई 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिमटे ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने माँ की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया है? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो 2 जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते।
باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا، 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے
चेहरा जख्मी करवा के बेहोश होने के बाद अपने जानी दुश्मनों के लिए दुआ की। अपने जानी दुश्मनों के लिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरी खबर नहीं है। हम उम्मत हैं, उम्मत, हमें उम्मत बनाया। एक दूसरे की कदर जानो, एक दूसरे की कदर पहचानो। मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ। अल्लाह की कसम, सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे। फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, और मोहम्मद मुस्तफा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे, और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे, और अल्लाह तुमसे कहेगा मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह, जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय, आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाँ आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, जिसका शहीद होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आपने कहा मैं देख रहा हूं, एक कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। हुसैन के लिए दुआ नहीं की है, हसन के लिए दुआ नहीं की है, अली के लिए दुआ नहीं की है, फातिमा के लिए दुआ नहीं की, अहले बैत के लिए दुआ नहीं की, उनको अल्लाह की तकदीर पे छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो झोली फैला के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिज्क तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे, मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चिराग बुझे हुए हैं, चूल्हे बुझे हुए हैं। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी दौड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह भूख की वजह से रो रहे, खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती है, मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती है। आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं, अपनी ज़बान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्होंने चूसना शुरू किया। चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे, अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। तो कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपने ज़बान मुबारक को डाला। वो चूसते 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 सैराब हो गए। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इख्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया है? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? किसके सामना होने वाला है? हाँ मेरे नबी ने जिब्रील तू क्या कहता है?
کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نا 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 نہیں نہیں نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔
ہاں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا. روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو. جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا, چاندی سے بنایا, زمرد سے بنایا, یاقوت سے بنایا, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا. پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا. پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو. آئیں گے خدام, سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما. جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. یہاں تو صرف عزیر سردار ہے, وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. اور خدام کہیں گے سلامن سلاما. تو ان کے سلام کا ایک نشہ, ایک خوشی ہوگی. تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا, اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم. جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے, آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی. ہوئے ہوئے ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی, ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو لیاری والو, آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں, آپ خوش ہو, راضی ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. ہر مانگا پورا ہو گیا, ہر مراد پوری ہو گئی. کہیں گے ہر مانگا پورا, ہر مراد پوری. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے, جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ, تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے بھائیو, اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو, آپس کی نفرتیں چھوڑ دو, آپس کی عداوتیں چھوڑ دو. مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو نہیں ہوتا. شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے, شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. ہم چھوٹے پڑ جائیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو, تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے. اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں, جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے, جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے. میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا, اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا, تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا. تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی, گھر بھر دیں گے, لیاری بھر دیں گے. اور میرا اللہ کہتا نہیں نہیں, لیاری نہ بھرو, دھرتی بھرو, دھرتی نہ بھرو, خلا بھرو, خلا نہ بھرو, چاند تاروں کو بھرو, چاند تارے نہ بھرو, آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو, بھر دو, بھر دو. گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا. یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا. اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے, بھائی کوئی 100 روپے ڈالے, کوئی 10 روپے ڈالے, کوئی 20 روپے ڈالے. آج میں جھولی پھیلاتا ہوں, میری جھولی میں توبہ ڈالو, میری جھولی میں توبہ ڈالو. آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں. آپس کی لڑائیاں چھوڑو, آپس کی نفرتیں چھوڑو, آپس کی عداوتیں چھوڑو, آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ. اللہ کی قسم
سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
हमें आपस में मोहब्बत से रहना है, प्यार से रहना है, उल्फत से रहना है। अगर कोई तंगी आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अगर कोई परेशानी आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अगर कोई परेशानी आए तो कुरान पढ़ के अल्लाह से मांगो, कोई मुसीबत आए तो रोज़ा रख के अल्लाह से मांगो। रोज़ा हमारे लिए सबब है अल्लाह के दरवाजे तक पहुँचने का, नमाज वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का, कुरान की तिलावत वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का, सब्र वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का। और इंशाअल्लाह बस ये मौत तक का ज़माना है, फिर मज़े ही मज़े हैं, मौज ही मौज है। अल्लाह के नबी दर्द की वजह से सर दर्द था इंतकाल के वक्त, तो परेशानी में आपकी हाय निकलती तो अम्मा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी, हाय मेरे अब्बा का दर्द, हाय मेरे अब्बा का दर्द। तो हमारे नबी ने कहा, बेटा आज तेरे बाप के दर्द का आखिरी दिन है, आज के बाद कोई दर्द न देखेगा। तो इंशाअल्लाह मौत पैगाम राहत बन जाएगी। भाइयों, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, अमन से रहो, अमन को कायम करो। हम अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं, कत्ल व गारत का मैदान न बनाएं, लड़ाई झगड़े का मैदान न बनाएं, माफ़ करना, दरगुजर करना अपना पैगाम बनाएं, अपना वतीरा बनाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमतों के दरवाजे खोलेंगे, रिज़्क के दरवाजे खोलेंगे। तो सारे भाई इसकी नीयत करो, आपस में लड़े हुए एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे से दरगुजर का मामला करो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ, उनकी खिदमत करके उनकी दुआ ले लो। माँ बाप जिंदा हैं, ख़ास तौर पर माँ, उसकी खिदमत करके उसकी दुआ ले लो कि माँ की दुआओं से वो मकाम तय होते हैं जो बड़े बड़े रियाज़ात, इबादात और मुजाहदात और भी नहीं होते। शादीशुदा हो तो अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करो। मेरे नबी का फरमान है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और इन मस्तूरात से कहता हूँ कि अपने खामदों के साथ हुस्न सलूक रखो कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे। आपस में रूठे हुए हो मान जाओ, लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी का हक मारा है उससे माफ़ी मांग लो, देने की ताकत है वापस करो, नहीं दे सकते हो जाकर माफ़ी मांग लो। और फिर भी तुम अदा ना कर सके और तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह अपने ख़जानों से खुद अदा कर देगा। ये सारा मजमा इसकी नियत करो। रमज़ान में एक अशरा लग जाए, 2 अशरे लग जाएं, कम से कम 3 दिन लग जाएं, इसका सारा मजमा नियत कर लो। करते हो ना भाई नियत? सारे भाई नियत कर दो ना। दुरूद शरीफ पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, दुखी बंदे, सताए हुए बंदे, मुसीबत ज़दा बंदे, मालदार भी, फ़कीर भी, औरतें भी, मर्द भी, रात के या अल्लाह एक पहर गुजरने के बाद तेरे दर पर जमा हैं, तेरी नज़र करम के मोहताज हैं। या अल्लाह नज़र करम फरमा, या अल्लाह नज़र करम फरमा। या अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में झोली फैलाते हैं। या अल्लाह हमारा उम्मत पना ख़त्म हो चुका है। या अल्लाह बातिल स्कीमों ने भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, कौम को कौम से लड़ा दिया। नफ़रतों की आग भड़क चुकी है, नफ़रतों की आग फैल चुकी है। ए मेहरबान अल्लाह, ए दिलों में मोहब्बतें पैदा करने वाले अल्लाह, या अल्लाह हम सारे बेबस हो चुके हैं, सारे आजिज़ आ चुके हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं तो या अल्लाह हमारी मोहब्बतें परवान चढ़ा दे, हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा दे, कत्ल व गारत की फ़िज़ा को ख़त्म फरमा दे। तूने मूसा को फ़िरौन की छुरी से बचाया, तूने इस्माइल को इब्राहीम की छुरी से बचाया, तूने इब्राहीम को भड़कती आग के ढेर पर बचाया, तूने मकड़ी के जाले से अपने हबीब की हिफाजत करके दिखाया। तूने मेरे मौला बनी इसराइल को 40 साल सहरा में बिठा के खिलाया भी, पिलाया भी, नहलाया भी, सुलाया भी। ए मौला, तेरा हर चाहा वजूद में आता है, जो तू नहीं चाहता वो वजूद में नहीं आता। मेरे आका, ये बहुत बड़ा 40-50 हज़ार का मजमा तेरी बारगाह में, 7 मस्तूरात भी, छोटे छोटे बच्चे भी, बच्चियाँ भी, बूढ़े भी, नेक भी, मेरे जैसे गुनहगार भी, हम सारे तेरी मिन्नत करते हैं तो हम पर राज़ी हो जा, हमारे देश पर रहम फरमा दे। या अल्लाह
پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا، چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا، ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ، ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ، تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا، وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ، یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں۔ میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام بوجھ ہے، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں۔ کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ، ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا، ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے۔ پر یا اللہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے، ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے۔ میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئیں،
قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مطلب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی